کم سے کم ایک مسلمان کو اتنا پتا ہو کہ میں مسلمان کیوں ہوں، میں مسلمان کیوں ہوں، مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان میں کیا کوالٹی ہوتی ہے، اللہ کی چاہت اس سے کیا ہے، اللہ کے رسول کی چاہت اس سے کیا ہے، بنیادی باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہے، کوشش یہ کی جاتی ہے۔ تو 6 شرطوں پر ہم نے بات کر لی تھی، اب بتا دے کوئی آپ میں سے 6 شرطیں ہیں، ایک ایک کر کے کوئی۔ سب سے پہلی شرط ہم نے کیا بتائی تھی کلمے کی بلال بھی؟ علم۔ دوسری یقین، تیسری اخلاص، چوتھی سچائی صدق، پانچویں قبول، چھٹی فرما برداری انقیاد۔ یہ 6 شرطیں ہیں، علم، یقین، صدق، اخلاص، قبول اور انقیاد۔ یہ 6 چیزیں آدمی کے اندر ہوگی تو آدمی آپ کلمہ قبول۔ اور 7ویں چیز، آج آخری چیز، کلمے کے قبول ہونے کی کنڈیشن کہ کلمہ کس کا قبول۔ 7ویں شرط ہے محبت، کلمے سے محبت کرے آدمی۔ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا نبينا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله، أما بعد، فإن أحسن كلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي رواية والناس أجمعين، رواه البخاری۔ ہمارے درس کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چل رہا ہے وہ شروط لا الہ الا اللہ کے عنوان سے چل رہا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں، کلمہ ہمارا ہمیں کب فائدہ پہنچاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہمیں کب جنت میں لے کے جائے گا، کب ہماری بخشش کروائے گا، کب دنیا میں اللہ کی نصرت اور مدد کا حقدار بنائے گا اور آخرت کی کامیابی کا حقدار بنائے گا، کب، کیا اس کی شرطیں ہیں، یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ کب قبول ہوگا اللہ کی نظر۔ کئی ساتھی پچھلے دروس میں نہیں تھے، ہلکی سی پچھلی بات آپ کو بتاؤں،
نماز کے قبول ہونے کی کیا شرط ہے؟ نماز کب قبول ہوگی؟ وضو، قبلے کی طرف منہ، بدن، کپڑے اور زمین کی پاکی، یہ نماز کی شرطیں ہیں۔ جب یہ پوری ہوگی تو نماز قبول ہوگی۔ آدمی وضو نہیں کرے اور 100 رکعت نماز پڑھ لے، ایک بھی قبول ہوگی رکعت اس کی؟ تو نماز سے پہلے کون سی چیز فرض ہے؟ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، تب نماز فرض ہوتی ہے۔ تو یہ جو کلمہ ہے اس کی کیا شرطیں ہیں؟ یہ کب قبول، یہ صحیح کب ہوتا ہے؟ اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ جب وہ پوری کرے گا آدمی تو اس کا کلمہ صحیح کہلائے گا، ورنہ جس طریقے سے 100 رکعت نماز پڑھنے کے باوجود بھی ایک رکعت بھی قبول نہیں ہو رہی ہے بغیر وضو، اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دن بھر جاپ کرے، دن بھر پڑھتا رہے، لیکن شرطیں پوری نہیں کی، کلمہ فائدہ نہیں دے گا۔ تو ہم نے ابھی تک 3 دروس میں قریب 6 شرطوں پر بات کر لی ہے۔ اب آپ دیکھیں جو ساتھی پچھلے دروس میں نہیں آئے کتنے محروم رہے ہوں گے ان بنیادی باتوں سے۔ ہمارے یہاں پر رسمی باتیں نہیں ہوتی۔ فکر کرو بھائی، اللہ نے اس لیے پیدا کیا، اللہ نے یہ ذمہ داری دی، یہ ذمہ داری دی، ایک ہی کیسٹ ہمارے یہاں نہیں ہم چلاتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ عوام کو صحیح علم پہنچے، کم سے کم ایک مسلمان کو اتنا پتا ہو کہ میں مسلمان کیوں ہوں، میں مسلمان کیوں ہوں، مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان میں کیا کوالٹی ہوتی ہے، اللہ کی چاہت اس سے کیا ہے، اللہ کے رسول کی چاہت اس سے کیا ہے، بنیادی باتیں لوگوں کو بتائی جاتی ہے، کوشش یہ کی جاتی ہے۔ تو 6 شرطوں پر ہم نے بات کر لی تھی۔ اب بتا دے کوئی آپ میں سے 6 شرطیں ہیں ایک ایک کر کے۔ کوئی سب سے پہلی شرط ہم نے کیا بتائی تھی کلمے کی؟ بلال بھی علم، دوسری یقین، تیسری اخلاص، چوتھی سچائی صدق، پانچویں قبول، چھٹی فرما برداری انقیاد۔ یہ 6 شرطیں ہیں، علم، یقین، صدق، اخلاص، قبول اور انقیاد۔ یہ 6 چیزیں آدمی کے اندر ہوگی تو آدمی آپ کلمہ قبول۔ اور 7ویں چیز، آج آخری چیز، کلمے کے قبول ہونے کی کنڈیشن کہ کلمہ کس کا قبول۔ 7ویں شرط ہے محبت۔ کلمے سے محبت کرے آدمی۔ جب تک کلمے سے، کلمے کے تقاضوں سے محبت نہیں ہوگی، کلمہ قبول نہیں۔ اب کلمے سے محبت کا مطلب کیا؟ کوئی بتائے آپ میں سے، کلمے سے کیسے محبت کرے آدمی؟ کلمے سے محبت سے کیا مراد ہے، کیسے کی جا سکتی ہے؟ کوئی ایک لائن میں بتانا چاہے تو۔ اللہ اس کے رسول کی نہیں، فرما بتائیں گے اللہ اس کے رسول سے محبت۔ کلمے سے محبت کا مطلب کیا؟ کلمے میں کیا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام آ گیا، محمد رسول اللہ، رسول اللہ کا نام آ گیا۔ 2 شخصیات کا ذکر کلمے کے اندر ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا۔ تو یہ جو شرط ہے کلمے کی کہ محبت، تو اس کا مطلب ہوگا کلمے میں جس چیز کا ذکر ہے، جن ہستیوں کا ذکر ہے، ان سے کلمہ پڑھنے والا سچی محبت کرے۔ اور محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت بھی یہ عربی لفظ ہے، اتنا معروف لفظ ہو چکا ہے کہ اس کو ہندی، اردو میں سب جگہ استعمال، ہر ڈکشنری میں مل جائے گا لفظ یہ آپ کو، لیکن اصل یہ عربی لفظ ہے حب۔ محبت کا مطلب کیا؟ محبت کا مطلب مرغوب چیز کی طرف دل کا میلان، اور آسان کرتا ہے۔ کوئی چیز پسند آ گئی
اس کی طرف جھکاؤ. کسی چیز کو پسند کر کے دل کو اس کی طرف لے کے جانا اس کو محبت کہا جاتا ہے. اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، یہ کلمے کی شرط ہے. جب تک ایک بندہ مومن اللہ سے، اس کے رسول سے محبت سچی نہیں کرتا، اس کا کلمہ صحیح نہیں. اب اللہ رسول سے کیسی محبت؟ محبت دو طرح کی ہوتی ہے. اللہ رسول کے تعلق سے بتا رہا ہوں آپ کو. ایک ہوتا ہے قانونی محبت، ایک فطری محبت. قانونی اور فطری. فطری آپ سمجھ لیں نیچرل، جو دل میں آٹومیٹک آ جاتی ہے، اس کو فطری کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے قانونی، کرنی. اللہ سے قانونی محبت کیسے؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. سورۃ البقرہ میں پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کے برابر کر کے ان سے ایسی محبتیں کرتے جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے. دوسروں کو اللہ کے برابر کر دیا، ان کو اللہ کے مقام اور مرتبے تک بٹھا دیا، اللہ کا جو حق ہے وہ ان کو دے دیا. پھر ان سے ایسا دلی جڑاؤ کیا، ایسا دلی جڑاؤ کیا کہ جو جڑاؤ اللہ سے ہونا چاہیے تھا، اللہ کا حق تھا. یہ بات کہنے کے بعد اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ اٹوٹ اور گہری محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. ان کی تعریف کرتے ہوئے قرآن نے کہا یہ ہے قانونی محبت، کہ بندہ اللہ اللہ کرتا رہے زندگی بھر سجدے میں رہے، نمازیں پڑھے، اور اللہ سے اس کو سچی محبت اگر نہیں ہے، اللہ کی ذات اور صفات اور اللہ کی قدرت کو پسند کر کے اللہ کی طرف اس کا دل نہیں متوجہ ہو رہا ہے، تو اس کی عبادتیں بیکار ہیں. اللہ سے محبت کرنے والے روح زمین پہ کم ہی ہیں. اللہ سے محبت کی مثال دیکھنی ہے آپ کو تو نبیوں کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، اور نبیوں میں بھی ابو الانبیاء کا خطاب جن کو دیا گیا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی پڑھ کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کی، پوری دنیا کو ترک کر دیا اللہ کے لیے، سب کو چھوڑ دیا، حنیف مسلمہ، سب سے کٹ کر اللہ کی طرف چہرہ کر دیا، اور ان کے الفاظ کو قرآن بنا کے اللہ نے اتار دیا. فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے میرا چہرہ پوری دنیا سے پھیر کر اللہ کی طرف کر دیا، میں اس کا ہو گیا. اللہ سے محبت فرض ہے، ایمان کی روح ہے، اسلام کی جڑ ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے مالک سے محبت کرے. یہ قانون ہے، فرض ہے. یہ تو قانونی محبت ہو گئی کہ اللہ سے محبت کرے. فطری محبت، نیچرل محبت اللہ سے کب ہوگی؟ جب اللہ کے بارے میں بندہ جانے گا، اللہ کون، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کی مہربانیوں کا، اللہ کے احسان کا، اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش، اللہ جو نواز رہا ہے، اس کا احساس جب دل میں کرے گا تو نیچرل محبت ہوگی اللہ سے، فطری محبت ہوگی. وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، اٹھا رہا ہے، ماں باپ دیے، اولاد دی، بزنس دی، تجارت دیا، مال دیا، دولت دی، اطمینان دیا، سکون دیا، گھر دیا، بار دیا، دوست دیے، احباب دیے، قوم دی، برادری دی. میں اس کی مہربانیوں کے تلے دبا ہوں، میں اس کا باغی ہوں، نمک حرام ہوں، اس کی نافرمانیاں کرتا ہوں، پھر بھی دنیا میں مجھے وہ جلا رہا ہے.
کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. جب یہ احساس ہوگا تو آٹومیٹک دل میں اللہ کی محبت آئے گی. کون کھلاتا ہے؟ کون کھلاتا ہے؟ غیر ضروری چیزیں بندہ اللہ سے مانگتا ہے، ضروری چیزیں بغیر مانگے اللہ دے رہا ہے. دنیا کی ساری نعمتوں کو فائدہ آدمی کب اٹھائے گا؟ کھانے کا، پینے کا، مال کا، دولت کا، دوستوں کا، احباب کا، رشتے داروں کا، مکان کا فائدہ کب اٹھائے گا؟ جب جیے گا، جب سانسیں چل رہی ہوگی، زندگی تندرستی ہوگی تو سب چیزوں کو فائدہ اٹھائے گا. اٹھائے گا. فائدہ اٹھانے کے لیے چیزوں کی جسم میں سانسوں کی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بندہ اللہ سے سانسیں آکسیجن مانگتا ہے کیا؟ بن مانگے اللہ دے رہا ہے. یہ دل کی پمپنگ کس کے حکم سے ہو رہی ہے؟ جب چاہے اللہ روک دے، آج فیل ہو گیا صاحب، اس کا مر گیا، اٹیک آ گیا. یہ دل دھڑک رہا ہے کس کے حکم سے؟ کوئی دل کی دھڑکن اللہ سے مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا ہے. اللہ دے رہا ہے. کتنی ضروری چیز ہے، پھر بھی اللہ بغیر مانگے دے رہا ہے. آدمی جب اللہ تعالی کی مہربانیوں پر غور و فکر کرے گا اور جب یہ سوچے گا کہ اس اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے دنیا جہان کی چیزوں کو بنایا، تمہارے لیے بنایا. یہ سورج تمہارے لیے، یہ چاند تمہارے لیے، یہ ہوائیں تمہارے لیے، یہ برسات تمہارے لیے، یہ آسمان تمہارے لیے، یہ زمین تمہارے لیے، یہ پیڑ و پودے تمہارے لیے، یہ چوپائے تمہارے لیے، یہ پہاڑ تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے. جب اللہ اتنا کچھ ہمارے لیے کر رہا ہے، آٹومیٹک دل میں نیچرل طریقے سے اس کی مہربانیوں کا احساس کر کے آٹومیٹک بندے کا جڑاؤ اللہ سے ہوگا، اس سے محبت کرنا شروع. اتنا نواز رہا ہے، اتنا نواز، اتنا ہمارا ہمدرد، اتنی ہم سے محبت کرتا ہے، اتنا ہمیں دے رہا ہے، اس سے محبت کیوں نہ کریں؟ تو یہ نیچرل محبت، فطری محبت کس سے؟ اللہ سے. تو کلمے کی شرط ہے محبت، اور پہلی محبت دنیا جہان میں سب محبتوں پر ہیوی اور غالب، سب اس کے بعد، سب اس کے بعد سب سے اوپر جس کی محبت دلوں میں ہو، کس کی ہو؟ اللہ کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس کے بعد کس کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ باتیں کیسے کریں؟ لوگ تو کہتے ہیں اہل حدیث والے رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور یہاں تو محبت کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. کیسے کریں؟ رسول اللہ سے محبت بھی دو طریقے کی، جیسے اللہ کے بارے میں بتایا. ایک تو قانونی، کہ قانون ہے اللہ کا، کیا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ جو محمد مصطفیٰ دنیا میں چل پھر رہے تھے، اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا، تمام مسلمانوں کو کہا گیا، مسلمانوں تمہارا جو حق اور پاور تمہاری جانوں پر ہے، اس سے کئی گنا زیادہ حق تم پر تمہارے نبی کا ہے. یہ قانون ہے کہ نبی مسلمانوں پر خود ان سے زیادہ حق رکھتا ہے، زیادہ حق ہے. یہ قانون ہے. اور پھر کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ اس کی تشریح ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن، وہ آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کب تک مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا؟
جب تک مجھ سے محبت نہ کر لے، مجھ کو نہ چاہے، اپنے دل کا رجحان میری طرف نہ لے کے آ جائے، اپنے دلوں کے تار کو مجھ سے نہ جوڑ لے، مجھ سے الفت اور محبت کا رشتہ نہ جوڑ لے، تب تک مومن نہیں۔ کن سے بڑھ کر؟ من والدہ، اپنے باپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، وہ والدہ، اپنی اولاد سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرے، والناس اجمعین، دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب سے بڑھ کر اگر مجھ سے محبت نہیں کرتا، یہ بندہ مومن نہیں۔ کیا پتا چلا؟ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کرتا تمام دنیا والوں سے بڑھ کر، وہ مومن نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے ہی کہہ دیتے تب بھی بات لاگو ہو جاتی۔ اللہ کے نبی نے تو کہا والذی نفسی بیدی، قسم کھا کے کہا، اللہ کی قسم ہے، اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایسا آدمی مومن ہے ہی نہیں جو مجھ سے محبت نہ کرے، باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، اور تمام دنیا جہان کے لوگوں سے بڑھ کر مجھے چاہے، مجھ سے محبت کرے۔ یہ قانون ہے۔ اب آدمی سوچے، اس میں سب آ گئے، اس کے اندر خود آدمی چھوٹ گیا، بھی باپ سے بڑھ کے کر لیں گے صاحب، اولاد سے بڑھ کے کر لیں گے صاحب، کہنا آسان ہے، آگے بتائیں گے آپ کو کہ صرف زبان سے دعوے ہیں عشق رسول کے، جب علامتیں ڈھونڈی جاتی ہے دیکھ بھی نہیں ملتی۔ کہنے کہ باپ سے بڑھ کے محبت ہے رسول اللہ سے، اولاد سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں رسول اللہ سے، دنیا جہان سے بڑھ کے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، باقی کون رہ گیا؟ خود اس کی جان باقی رہے گی۔ اس کا تو ذکر حدیث میں نہیں آیا، سب سے بڑھ کے محبت، لیکن میرا جی کنٹرول میں نہیں ہے۔ تیرا دل تو ہے صنم آسنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دل نہیں مانتا، باقی سب قربان۔ تو ابھی بات پوری نہیں ہوئی، قانون کا ایک پہلو آیا سامنے ابھی تک، دوسرا قانون نازل کرنے کا طریقہ دیکھو اللہ کا۔ صحابہ کہتے ہیں ایک موقع پر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول نے سیدنا عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور جا رہے تھے، اتنے میں حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول لَأَنْتَ، اے اللہ کے نبی یقیناً میں آپ سے محبت کرتا ہوں، من کل شیء، تمام چیزوں سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، الا من نفس، میرے جی کو چھوڑ کر، اپنے آپ کو چھوڑ کر جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے بڑھ کے مجھے آپ پسند ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا واللہ، نہیں عمر، اللہ کی قسم ہے، جب تک تم اپنے آپ سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کر لیتا تب تک مومن نہیں۔ کس کو کہا؟ مومنوں کے سردار، خلیفہ دوم عمر بن خطاب کو کہا گیا مومن نہیں ہے عمر، ابھی ایمان پورا نہیں آیا ہے، سب قربان کر رہا اپنے آپ کو چھوڑ کر، ابھی ایمان کمپلیٹ نہیں۔ کون عمر؟ وہ عمر کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول اپنے گھر میں بیٹھے تھے، آس پاس تمام بیویاں بیٹھی اور اللہ کے نبی غمگین، اور آپ کی تمام بیویاں ہماری مائیں سر جھکا کے پاس میں بیٹھی، اللہ کے نبی کا چہرہ اترا ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آئے، ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے، اللہ کے نبی کو چہرے کو دیکھا، غصے سے لال ہو گئے، کہا اللہ کے نبی آپ غمگین ہیں، آپ پریشان ہیں، ذرا اشارہ تو کیجئے، کہیں انہوں نے تو آپ کو پریشان نہیں کیا۔
اللہ کے نبی نے ہلکا سا اشارہ دیا، دوڑ کر حضرت حفصہ کے گلے پہ پہنچ گئے اور گلا گھونٹنا شروع کر دیا۔ کون حفصہ؟ خود کی بیٹی، حضور کی بیوی۔ اور مورخین لکھتے ہیں ایک موقع پہ تو حضرت عمر نے اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ دکھی اور غمگین ہیں، حکم دیجئے اگر میری بیٹی حفصہ کی وجہ سے تو اس کا سر قلم کر کے آپ کے پیروں میں لا کے رکھ دوں۔ خود کی بیٹی، اللہ کے نبی کا چہرہ اترا ہوا دیکھا تو سیدھا ہاتھ حضرت حفصہ کے گلے پہ گیا، ابوبکر صدیق کا ہاتھ سیدہ عائشہ پہ گیا، دونوں بیٹیاں تھیں، دونوں حضور کی بیویاں تھیں۔ وہ عمر کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت اگر تبدیل ہوتی تو عمر کا ہاتھ فرفرانا شروع ہو جاتے اور ہاتھ سیدھا تلوار پہ جاتا کہ کسی نے اللہ کے نبی کو غمگین کیا ہے، فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ وہ عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ سب چیزیں قربان سوائے جی کے، یہ جی نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی نے کہا مومن نہیں جب تک اس کو بھی چیک نہ کر لے پورے طور۔ فرمایا اللہ کے نبی اب تو اللہ گواہ اس بات کا، قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے آپ کو بھی قربان کرتا ہوں آپ پر اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان آیا ہے، اب بات بنی ہے، اب ایمان دل میں اترا ہے۔ یہ قانون ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، قانون ہے، فرض ہے۔ نماز اور روزے کی فرضیت انسان پہ کیسی ہے؟ اس سے کئی گنا زیادہ فرض یہ ہے کہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ قانون ہے یہ، قانونی محبت تو ہم سب کرتے ہیں، ہر مسلمان کرتا، کوئی فرقے والا ہو، سب کرتا ہے۔ نیچرل محبت جس کو کہتے ہیں، فطری آٹومیٹک جو محبت ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ وہ کب ہوگی؟ اللہ سے یا اس کے رسول سے سچی محبت دلوں میں کب پیدا ہوگی؟ جب ایک بندہ اللہ کو، اس کے رسول کو پہچانے گا۔ اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ نہ اللہ کے بارے میں صحیح معلومات ان کے پاس ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کیا کرتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن قرآن میں کروایا اور مسلمان قرآن سے دور ہے، ہر مسلک نے اپنے اپنے مسلک کی کتابیں ہاتھ میں دے دی ہے۔ کیسے اللہ کو پہچانیں گے؟ کیسے تبدیلی آئے گی؟ کیسے انقلاب آئے گا؟ اسی طریقے سے رسول اللہ کے بارے میں مسلمانوں کو پتہ نہیں، اللہ کے رسول کون، اللہ کے رسول کیسے تھے، کیا آپ کی سیرت تھی، کیا آپ کی زندگی تھی، نہیں پتا، نہیں بتایا جاتا ہے، دوسری چیزیں بتائی جاتی ہے۔ تو نیچرل محبت کیسے پیدا ہوگی اللہ کے رسول کی؟ جب تک جانیں گے نہیں کسی چیز کو، اگر آدمی جانتا ہی نہیں ہے اور آدمی دعویٰ کرے گا نہیں مجھے بہت پسند ہے آ چیز، مجھے بہت پسند ہے یہ چیز، دعویٰ صحیح ہوگا اس کو؟ تجھے پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں، کیسے تو محبت کرے گا اسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کی سوانح حیات، آپ کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں مسلمان نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ جانتے ہیں۔ تو نیچرل محبت کیسے ہوگی؟ میں آپ کو مختصر بتاؤں کہ اللہ کے رسول سے نیچرل محبت کیوں ہونی چاہیے۔ یہ جو آیت اتری نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اسی کی تفسیر میں صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، تم میں سے کوئی مسلمان اگر دنیا سے چلا جائے، پیچھے کچھ مال چھوڑ کے بچہ ہے، مرا ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی ماں باپ نہیں، اکیلا تھا، مال تھا، اولاد بھی نہیں تھی اور مال بچا ہوا ہے، تو اس کی وراثت اس کے رشتہ داروں کو بانٹی جائے گی، جو اس کے قرابت دار رشتہ دار ہے اس کا حصہ پاتے ان کو کر دی جائے گی، ترکہ بانٹ دیا جائے گا اس کو۔ لیکن کوئی مسلمان مرا اس حالت میں، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، قرض دار تھا، پریشان تھا، غریب تھا، فقیر تھا، قرض دار تھا، اور پیچھے اولاد کو چھوڑ کے گیا ہے، وہ میرے ذمہ ہے۔ اپنے آپ میں کتنی بڑی بات ہے یہ۔ پیسے والا کوئی دنیا سے گیا، مسلمانوں میں موجود ہوں، پیسے والا کوئی مر گیا، رشتہ دار نہیں ہے اس کے اولاد نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، تو اس کا مال اس کے رشتہ داروں میں بانٹ دیا جائے گا۔
لیکن ایک آدمی قرض چھوڑ کے مرا ہے، قرض دار تھا اور اولاد بھی اس کی پیچھے باقی ہے، وہ میرے پاس آئے، اس کا قرض بھی میں اتاروں گا، اس کی اولاد کو میں پالوں گا۔ کتنی ہمدردی ملتی ہے اس بات میں، کتنی محبت امت سے، کتنی بڑی ذمہ داری سنبھال رہا ہے۔ میں اس کا کفیل، اس کی اولاد کا میں خیال رکھوں گا، اس کے قرض کو میں اتاروں گا۔ کتنی محبت تھی امت سے۔ قرآن سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ یقیناً تمہارے پاس ایک ایسا رسول ہم نے بھیجا ہے جو تمہیں میں سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے بہت ان کو بھاری محسوس ہوتی ہے، یہ بات بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کو دکھ ہوتا ہے، اور وہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی بڑی چاہت رکھتے ہیں، اور مسلمانوں پہ بڑے رؤوف اور رحیم ہیں۔ قرآن اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں رؤوف اور رحیم ہے، ان کا بھلا چاہتے رہتے ہیں، اپنے ہو یا پرائے، کوئی ہو۔ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا تھا کہ آپ ایک ایک انسان کی ہمدردی چاہتے تھے۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا، اللہ کے رسول نے جب فرشتے کو دیکھا پہلی بار، آپ گھبرا گئے، آپ کو پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں۔ ایک ایسی مخلوق دیکھی جو زمین آسمان کے بیچ میں کرسی لگا کے بیٹھی ہے، اور اس کے فروں نے زمین آسمان کے کناروں کو ڈھانک لیا۔ اللہ کے نبی ڈر گئے، گھر آئے اور پورا واقعہ اپنی بیوی خدیجہ کو سنایا، کہا ایسے ایسا مجھے خطرہ ہے، میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا۔ اس وقت ہماری ماں خدیجہ نے ایک بات کہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کبھی جایا نہیں کرے گا، آپ گھبراؤ مت، آپ کو اللہ جایا نہیں کرے گا۔ آپ یتیموں کا خیال رکھنے والے، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، مسکینوں کا سہارا دینے والے، آپ نبوت سے پہلے آپ کے اندر یہ کوالٹی تھی، آپ کے اندر یہ صفات تھی کہ آپ یتیم، بیوہ، مسکین، سماج کے غریب اور نچلے طبقے کے ہمدرد اور خیر خواہ تھے۔ ایک ایک مسلمان کے غم میں شریک ہونا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، خود بھوکے ہیں لیکن مسلمانوں کو کھلانا، خود کو پیاس لگی ہے پہلے اپنے ماننے والوں کو پلانا، خود کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آئی ہوئی چیز کو پہلے پڑوسوں میں بھیجنا، یہ اللہ کے نبی کی صفات تھی۔ دنیا میں اور آخرت میں کتنی ایسی مثالیں ملتی ہے کہ دنیا میں کئی موقعوں پر اللہ کے نبی نے اپنی امت کا حال بتاتے ہوئے زارا قطار ہونا شروع ہوئے، اور آخرت کے اندر مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہ زمین پہ تھے اس وقت بلایا، نہ معراج میں گئے اس وقت بلایا، اور نہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اپنی امت کو چھوڑیں گے۔ کتنی ہمدردی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے۔ دنیا میں کوئی اگر ہمارا اتنا ہمدرد ہو، جو ہمارے دکھ میں شریک ہو، خوشی میں شریک ہو، تکلیف میں ہمارا ساتھ دے، غم کے اندر ہمارا ساتھ دے، اپنے مال سے، اپنے جسم سے، اپنی باتوں سے ہر وقت ہمارا دل جیتے، ہماری ہمدردی کرے، ہماری مدد کرے، دل نہیں چاہتا، بغیر کہے دل کا میلان اس کی طرف ہو جاتا ہے، اس کو پسند کرنا آدمی شروع کر دیتا، نہیں میرا ہمدرد ہے یہ جان لو۔ اس دنیا میں، مخلوق میں، محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہے، یہ جان لو، دل میں بٹھا لو۔ وہ صحابہ تو آپ کے دور میں تھے، وہ صحابہ آپ کے دور میں تھے، ان کی تو کیا بات، اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بلایا۔ مسند احمد کی حدیث، یعنی اگر وہ آدمی سنے تو اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سے اتنی محبت کرتے، جو آپ سے محبت کرے آپ اس سے محبت نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ایک موقع پہ آپ نے فرمایا تھا، وَدَدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي فقال اصحاب النبی اولیس اخوانک قال لا
انتم اصحابی ولکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی. صحیح مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ کہا تھا مجھے میرے بھائیوں سے ملنے کی بڑی چاہت ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے صحابی ہو. میرے بھائی وہ ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے اور مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں ہمارے لیے اس حدیث میں کتنی بڑی پیشین گوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو بھائی کہا کہ وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے، ان سے ملنے کی مجھے چاہت ہے. یعنی 1400 سال پہلے اپنی امت کے اس طبقے سے ملنے کی خواہش دل میں بسا رہے ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ہم سے محبت کرے ہم ان سے محبت نہیں کریں گے، نہیں کریں گے محبت ان سے. کتنی ہمدردی ہے ہماری، کتنی ہمدردی اور ہمارے لیے کتنی قربانی. نہ جانے اپنی زندگی کی کتنی راتیں صرف آپ کی اور میری نجات اور بخشش کے لیے رو رو کے نکال دی. حدیثیں پڑھ کے دیکھیں. کل قیامت کے دن جنت کا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گے لیکن تب تک جنت میں نہیں جائیں گے کہ جب تک جہنم سے آخری درجے کا مسلمان بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل نہ کر دیا جائے. کتنی محبت ہے، کتنی ہمدردی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام. فطرت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ سے اٹوٹ محبت کی جائے، دل سے آپ کو چاہا جائے اور آپ کو یاد کیا جائے. یہ ایمان کی شرط ہے، یہ کلمے کی شرط ہے. اگر ایک مسلمان صحیح طور پر اپنے پیغمبر سے اپنے رسول سے سچی اور اٹوٹ محبت نہیں کرتا، یقین جانیے اس کا دعویٰ ایمان اور دعویٰ اسلام کھوکھلا اور باطل ہے. صحابہ اکرام نے محبتیں کی تھی اللہ کے نبی سے. حضرت خبیب کے بارے میں آتا ہے کہ کفار نے ان کو پکڑ لیا ایک بار اور قتل کرنے کے در پہ تھے. اب پھانسی دیں گے یا قتل کریں گے؟ قتل کرنے سے پہلے کہ خبیب ادھر آؤ. حضرت خبیب ایک بات بتاؤ، اب تم مرنے والے ہو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تیری جگہ اس موت کے گھاٹ پر تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تو اپنے بیوی بچوں کے اندر بیٹھے رہے؟ کیا تو پسند کرتا ہے اس بات کو؟ بول. یہ تو بہت بڑی بات تم نے پوچھ لی کہ میری جگہ یا موت کے گھاٹ پہ میرے نبی ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی جہاں بھی ہوں وہاں ان کے پیر میں کانٹا بھی چوبے اور میں اپنے بیوی بچوں میں ہنس کھیل رہا ہوں. مجھے یہ بھی پسند نہیں. کانٹا چبھنا برداشت نہیں ہے مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار اور سچے محبت کرنے والے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی محبتوں کا حق ادا کیا، کہ جن کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ صحابہ کا مزاج یہ تھا، اللہ کے نبی سے ایسی محبتیں تھی، ایسی الفتیں تھی، اتنا آپ کا رعب ان پہ پڑتا تھا کہ کوئی ایک صحابی پورے رسول اللہ کے چہرے کا ذکر نہیں کر پایا کہ ایک صحابی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں رسول اللہ کے پورے چہرے مورے کا نقشہ بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کیسے تھے. کوئی آنکھوں کا ذکر کر رہا ہے کہ آنکھیں ایسی تھی، کوئی رخسار کے بارے میں کہتا ہے رخسار ایسے تھے، کوئی جلفوں کے بارے میں کہ جلفیں ایسی تھی. ایسا کیوں ہے؟ مورخین لکھتے تھے کہ صحابہ نظر بھر کے رسول اللہ کو دیکھنا گستاخی سمجھتے تھے. اتنا رعب پڑتا تھا رسول اللہ کو، اتنی محبت کرتی تھی کہ آنکھ سے آنکھ ملا نہیں پاتے تھے، چہرے نیچے کر کے رسول اللہ کے سامنے بیٹھے رہتے تھے. اور مزاج یہ تھا کہ رسول اللہ آپ حکم دیں سمندر کی تہ میں گھس جائیں اور پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں.
یہ جذبہ تھا ان کا، یہ اتنی محبتیں تھی. کیا دنیا کے لوگ فدا و امی و ابھی و امی کے الفاظ نکلتے تھے، ایک ایک ساتھ یا کہتے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. یہ ان کی تعلق تھا رسول اللہ سے. کیا مرد، آپ وہاں کی عورتوں کو دیکھیں، عورتیں آئی ہوئی ہوں، عورتوں کو دیکھیں کہ عورتیں اپنے پیغمبر سے، اپنے رسول سے، اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتی تھی. بنو دینار کی ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ احد کے اندر اس کا باپ شہید ہو گیا، اس کا شوہر شہید ہو گیا، اس کا بھائی شہید ہو گیا. میدان احد میں آئی، لوگوں نے کہا فلاں خاتون تو کہاں جا رہی ہے، تیرا باپ شہید ہو چکا ہے، اللہ کے پاس جا چکا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، میرے نبی کیسے وہ بتا. اور آگے آئی، آگے آ کے پھر نبی کو ڈھونڈ رہی ہے، آنکھیں ڈھونڈ رہی ہے رسول اللہ کہاں ہے. اتنے میں خبر آئی تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، میرا نبی کہاں ہے. پھر آگے جا کے ڈھونڈ رسول اللہ کو، باپ بھائی تیرا شوہر دنیا سے جا چکا ہے، کافروں نے قتل کر دیا، سب ٹھیک ہے. بعد میں میرے رسول کیسے وہ بتاؤ. کہا رسول صحیح سلامت ہے. کہ نہیں، جب تک دیکھ نہ لوں یقین نہیں کروں گے. لوگ لے گئے کہ وہ دیکھو وہ خیمے کے پاس رسول اللہ بیٹھے ہیں. جب دیکھا تاریخی کلمات کل مصیبت بعد رسول اللہ کو دیکھ کے کہا کہ تمام مصیبتیں رسول اللہ آپ کے آگے پھیل ہے، آپ صحیح سلامت، اب کوئی مصیبت نہیں. یہ جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کو یہ علامت ہے. ایسی محبت چاہیے اللہ کو. یہ جباری جمع خرچ اللہ کا نہیں چلتا. اسی لیے اسلام نے ہر چیز کو ماپنے کے پیمانے دیے کہ صحیح اور غلط کیسے پتا کرو گے. سارے دعوے کر رہے ہیں، ہم عشق رسول کرنے والے، ہم محبت کرنے والے، ہم ایسے باقی سب گستاخ، ہم ایسے. کچھ لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ان کو کہ نہیں رسول کو تو ہم ہی مانتے، ہم ہی محبت کرتے، باقی کوئی نہیں مانتا. ایسے لوگوں کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیمانے رکھے، نشانیاں رکھی ہے. ان پیمانوں پہ تولو، پیمانوں پہ کھڑا کون اترتا ہے، کون سچا کون جھوٹا کیسے پہچانو گے. ہر چیز کا پیمانہ ہے. رسول اللہ کی محبت سچے طور پہ کون کرتا ہے، اس کے بھی پیمانے علماء نے بتایا. علامتیں، نشانیاں بتائیے کہ نشانی کیسے پتا کرے رسول اللہ سے محبت کون کرتا ہے. تو پہلی نشانی علماء نے لکھی، بہت ساری ہے، وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ سب باتیں آپ کو بتائیں. ایک نشانی بتائی کہ رسول اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آدمی دل میں تمنا کرے رسول اللہ کو دیکھنے کی. دل میں تمنا پالے، دل نہیں کرتا. ہم نے تو وہ لوگ بھی دیکھے کہ حدیث رسول جب پڑھنے بیٹھتے، دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اگر سوچ کے پڑھ رہے ہیں حدیث رسول کو یاد آ گئی تو کروٹیں بدلتے بدلتے بے چین ہو جاتے ہیں رسول اللہ کی یاد میں. دل کرتا ہے کہ کاش ایک بار رسول اللہ کا دنیا میں دیدار ہو جائے، اور کاش ہمارے نصیب ایسے ہو جائے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ کے چہرہ انور کو دیکھ سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا دل میں پالنا بہت بڑی قسمت ہے. یہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی، صحابہ کو اتنا اعزاز کیوں ملا. بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، اس وقت سے لے کے آج تک لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں. قیامت تک لوگ مسلمان بنیں گے، جب تک دنیا لوگ مسلمان بنیں گے، ایمان والے پیدا ہوں گے، نئے بنیں گے. لیکن قیامت تک کے مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچے اور سب سے افضل ترین لوگ کن کو کہا ہے مسلمانوں میں کہ ان کے ٹکر کا قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. صحابہ ابوبکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، حسن و حسین، طلحہ، زبیر، یہ سب صحابہ
دنیا میں جتنے مسلمان آئیں گے سب سے افضل ترین لوگ یہی ہیں، سب سے اونچے درجے کے یہ لوگ. ان کو درجہ ملا کیوں ملا ان کو درجہ؟ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. کیوں؟ رسول اللہ کو دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے، اور آپ نے فرمایا طوبی من رآنی، خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا. اور ہمارا ایمان ہے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا، ایمان لایا، مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہا، جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں اس کو انشاءاللہ. جنتی ہے وہ. اللہ کے نبی کو حالت ایمان میں دیکھنے کا اتنا بڑا فائدہ، اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھنے کا اتنا بڑا فائدہ. یہ نشانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا کیجیے. اور صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اشد امتی لی حبا یکونون بعدی یود احدکم لو رآنی بعینہ ومالی او کما قال. حضور نے فرمایا میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں. نصیبیں کھل رہے ہیں، تقدیریں کھل رہی ہے، اللہ کی طرف سے پروانے بٹ رہے اس کلام پر اور حضور کے اس فرمان پر. آپ نے فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ میری امت میں محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میرے بعد آئیں گے. اور ان میں سے کوئی یہ بھی چاہتا ہوگا کہ اللہ کے نبی کو دیکھ لوں، میرے مال اور میری اولاد کو قربان کرنا پڑے کر دوں، اللہ کے نبی کو دیکھ لوں. مجھے دیکھنے کی خاطر اپنے مال اور اولاد کو لٹا دیں گے کہ میرا سارا مال قربان، میری ساری اولاد قربان، ایک بار حضور کا چہرہ دیکھ لو. یہ تمنا پالنے والا حضور نے فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا. یہ ایک نشانی دلوں میں تمنا پالے کہ حضور کے چہرے کی دیدار ہو جائے، دنیا میں خواب کے ذریعے ہو جائے یا آخرت میں حضور کے ساتھ ہو جائے. یہ پہلی نشانی. دوسری نشانی اپنے جان اور اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہر وقت حضور کی شان پر. یہ جذبہ رکھنا کہ جب کام پڑ گیا اللہ کے رسول پر میں اپنے آپ کو قربان کر سکتا ہوں، اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہوں، اپنے مال کو قربان کر سکتا ہوں. جو اس بات کے لیے ہمیشہ تیار رہے وہ سچا محبت کرنے والا ہے. اور یہاں یہ بات دیکھو ذرا، جان اور مال اور اولاد قربان کرنا دور کی بات، یہاں خواہش سے نفس قربان نہیں ہوتی حضور کے فرمان کے آگے. لوگوں جی جو چاہتا ہے وہ کر رہے تھے، حضور کا فرمان سامنے ہوتا ہے نہیں مانتے، من مرضی چلاتے ہیں، من قربان نہیں ہوتا ہے. جبکہ نشانی یہ ہے کہ اپنا جان اور مال قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے صحابہ کی طرح حضور کے اوپر، کہ آپ کے ناموس پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی عزت پر، آپ کی شان پر، آپ کے مرتبے پر کوئی انگلی اٹھائے یا تو اس کی انگلی کاٹ دی جائے گی یا اپنا آپ کو قربان کر دوں گا. یہ جذبہ